دوستو اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی چکی ہے ترقی پسند تحریک پارٹ 1، یہ اس کے آگے کا سلسلہ ہے ترقی پسند تحریک پارٹ 2۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ایک مختصر تعارف پیش کیا تھا ترقی پسند تحریک کے بارے میں، جس میں ہم نے کارل مارکس کے بارے میں پتہ کیا، ان کی فکروں کے بارے میں پتہ کیا، ان کی تصنیف سرمایہ کے بارے میں جانا، اور جو رشین ریولوشن ہوا تھا جس میں وہاں کے جو بادشاہ تھے زار، ان کی حکومت کو گرایا گیا تھا، اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ترقی پسند تحریک کے اصول اور ضابطے متعین کیے گئے تھے اس کے بارے میں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی تو ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ترقی پسند ادب کے ضابطے اور اصول متعین کیے گئے۔ خلیل الرحمن اعظمی نے اپنی کتاب اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک جو تھی میں ان اصولوں کی وضاحت کی ہے۔ اور کیا یہ اصول جو ضابطے جو متعین کیے گئے وہ کیا ہے؟ پہلا جو ہے وہ ہے ادب ایک آلہ کار، مطلب کہ ترقی پسندوں نے بار بار اور واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ ادب کو جماعت کا خدمت گزار ہونا چاہیے اور اس سے زندگی کو سنوارنے میں مدد لینا چاہیے۔ یہ پہلا ادب۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ ادب عوام کے لیے، یعنی ادب کا مقصد زیادہ سے زیادہ عام لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہونا چاہیے۔ ترقی پسند ادیب اس پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ ان کا ادب عوامی ادب ہو۔ یہ ترقی پسند تحریک کے اندر جو اصول و ضابطے متعین کیے گئے تھے ہم ان کے بارے میں بات کریں، اور اس کا ہمیں پتہ کہاں سے چلا؟ خلیل الرحمن اعظمی کی کتاب اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک سے۔ تیسرا جو ضابطہ ہے وہ ہے ادیب جانبدار، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ترقی پسند ادب کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ ظلم و ناانصافی کی اس دنیا میں ادیب غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ وہ ایک حساس اور درد مند دل رکھتا ہے اور محنت کشوں کا ساتھ دینے پر مجبور ہے۔ یعنی کہ ترقی پسند جو ادیب ہے وہ اس چیز کو دنیا کے سامنے اجاگر کرے گا کہ مظلوم طبقہ، جو مزدور طبقہ ہے، جو مظلوم ہے اور جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور اس پر ظلم کرنے والا سرمایہ دار طبقہ ہے، اس چیز کو وہ سماج کے آگے اجاگر کرے گا۔ تو اسی لیے اسے جانبدار ہونا پڑے گا، مزدور طبقے کی طرف جانبدار ہونا پڑے گا۔ چوتھا ادب جو ہے وہ ہے ترقی پسند اور اشتراکیت مطلب کمیونزم۔ تو ترقی پسندوں نے کبھی اسے چھپانے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اشتراکی ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم کمیونسٹ ہیں، اشتراکی ہیں۔ تو جیسے کہ سجاد ظہیر نے کہا تھا کہ سرمایہ داری نظام جس نے دنیا کو برباد کر رکھا ہے، اشتراکیت کے ذریعے ہی اسے ختم کیا جا سکتا ہے، کمیونزم کے ذریعے ہی اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں جو اصول ہے وہ ہے ادب اور سیاست۔ تو ترقی پسندوں نے کہا کہ آج ادب کو سیاست سے علیحدہ نہیں رکھا جا سکتا، چاہے لوگ اس پر نعرہ بازی یا پروپیگنڈا کا الزام لگائیں، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ نمبر 6 جو ہے وہ ہے سیاست میں عملی حصہ۔ یہ بھی کہا گیا کہ صرف قلمی خدمت کر کے ادیب اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا، اسے مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور ان کی حمایت کی جو تحریکیں چلیں ان میں عملی حصہ لینا چاہیے۔ ساتواں جو ضابطہ اصول ہے ترقی پسند تحریک کا وہ یہ ہے کہ ادب اجتماعی زندگی کا ترجمان، یعنی کہ ادب کو اجتماعی زندگی کا، جماعت کی زندگی کا ترجمان کہا گیا ہے۔ ادیب کوئی جوگی نہیں، سماج کا ایک فرد ہے اور ادب اس کی ذاتی ملکیت نہیں، اس لیے یہاں انفرادیت کی گنجائش نہیں۔ ادب میں اجتماعی زندگی کی تصویر نظر آنی چاہیے۔ یہ ساتواں ادب ہے، ساتواں ضابطہ اصول ہے۔ ترقی پسند تحریک کا 8واں ضابطہ اصول جو ہے وہ ہے پیغام زیادہ اہم ہے، مطلب اعتدال پسندوں نے مواد اور حیت دونوں کو اہمیت دی۔
اس تحریک کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ شاعر و ادیب نے موضوع اور مواد کی طرف زیادہ توجہ کرنے لگے جس سے ادب کو فروغ ہوا، کیونکہ اب لکھنے کے لیے ایک اہم محرک ہاتھ آ گیا تھا۔ شاعری، افسانہ، ناول، ڈرامہ، تمام اصناف پر ترقی پسند تحریک اثر انداز ہوئی، لیکن شدت آنے کے بعد اشتراکیت کا پرچار ہی سب کچھ رہ گیا اور ادبیت ختم ہونے لگی۔ ادب میں انگارے، شعلے، آگ، چنگاری، شرارے، طوفان، بغاوت، خون جیسے آتشی لفظوں کا استعمال بہت عام ہو گیا۔ بعض ادیبوں کو یہ صورتحال ناگوار گزری۔ اثر لکھنوی، رشید احمد صدیقی، کلیم الدین احمد وغیرہ نے اس شدت پسندی کے خلاف آواز اٹھائی۔ 1953 تک پہنچتے پہنچتے اس تنظیم کا شیرازہ بکھرنے لگا اور 1956 تک بعض صاحب نظر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ترقی پسند تحریک نے اپنا کام پورا کر لیا، اب اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ دیکھتے ہیں ترقی پسند تحریک کا اصل کارنامہ کیا ہے۔ تو ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کے دامن کو وسیع کیا۔ بے شک خیال و خواب کی دنیا سے نکل کر سنگلاخ حقیقتوں کی دنیا میں سانس لینا سکھایا، یعنی شعر و ادب کو بے فکروں اور امیروں کے ڈرائنگ روم سے نکال کر کھیت کھلیان فیکٹری تک پہنچایا، اور ترقی پسند تحریک کے طفیل عام انسان کی رسائی ادب تک ہوئی۔ یعنی ترقی پسند تحریک کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جو ادب امیروں اور بے فکر لوگوں کے ڈرائنگ روم تک ہی محیط تھا، مطلب وہیں تک وہ تھا، اس ادب تک عام لوگوں کی رسائی نہیں تھی، لیکن ترقی پسند تحریک کے ذریعے اس کے طفیل سے یہ عام انسانوں تک اس کی رسائی ممکن ہوئی، اور یہ ان کے جو اس میں جو ٹاپک ہوا کرتے تھے وہ ٹاپک بدل کر کھیت کھلیان فیکٹری، یہ سب ٹاپک ادب میں دکھائی دینے لگا۔ تو شعر و ادب کے دامن کی وسعت تو علی گڑھ تحریک سے شروع ہو گئی تھی، مگر مزید اضافہ ترقی پسند تحریک سے ہوا۔ ادب کی مقصدیت اور افادیت تو علی گڑھ تحریک نے بتا ہی دی تھی، لیکن ترقی پسند تحریک نے یہ کام بڑے پیمانے پر کیا۔ نتیجہ یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے افسانہ، شاعری اور تنقید تینوں کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس تحریک سے پہلے پریم چند کے آدرش وادی افسانے، جس میں ایک واقعی حقیقت نگاری پر مبنی تھا جس کا نام کفن تھا، یا پھر سجاد حیدر کی رومانی افسانے ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں کہانیوں کا ایک مجموعہ انگارے شائع ہوا۔ اس میں سجاد ظہیر، احمد علی، رشید جہاں، محمود الظفر کی کہانیاں شامل تھیں۔ ان کہانیوں میں سماجی مسائل کو بڑی بے باکی کے ساتھ پیش کیا گیا تھا۔ حکومت نے اس مجموعے پر پابندی لگا دی تھی۔ آگے چل کر جن فنکاروں نے افسانے لکھے انہیں صاف گوئی اور بے باکی کا سبق انگارے سے ہی ملا۔ اردو شاعری کو حسن و عشق کے فرضی محدود دائرے سے باہر نکالنے میں سر سید علی اور محمد حسین آزاد کی کوشش بار آور ضرور ہوئی، مگر اردو شاعری کی کائنات کو یکسر بدل ڈالنے کا کارنامہ آخرکار ترقی پسند تحریک نے ہی انجام دیا۔ پریم چند نے کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ اس تحریک کے زیر اثر یہ معیار بدلا۔ حسینوں کے لب و رخسار کی بجائے مزدوروں کے پسینے کی مہک اور کھیتوں کی بھینی بھینی خوشبو کو سراہا جانے لگا۔ مختصر یہ کہ اس تحریک کی بدولت اردو ادب کے موضوعات کو وسعت حاصل ہوئی اور بیان کے مختلف اسالیب وجود میں آئے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا ترقی پسند تحریک کی خامیوں کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔